اگر زیادہ تر لوگوں کی طرح آپ بھی زندگی کے اندر لاس آف ڈائریکشن محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر زیادہ تر لوگوں کی طرح آپ بھی اپنے کیپیبلٹیز یا اپنی ورتھ پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے میں قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی کنفیوز ہیں کہ زندگی کیا ہے، کیسے گزارنی ہے، سلیقہ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں آپ کے لیے فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ مشکل ہے، نہیں سمجھ آتی کیا کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ زندگی کے اندر وہ چیزیں حاصل نہیں کر پا رہے جو آپ چاہتے ہیں، وہ چیزیں مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ اس بات پہ پکے نہیں ہو پا رہے کہ آپ کون ہیں، اپنے اندر ایک الجھاؤ، سٹریس یا انگزائٹی محسوس کرتے ہیں یا پھر اندرونی عذاب کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کون ڈیلیبریٹلی اس پہ کرتا ہے کہ ہو ایم آئی، اور اپنی زندگی کو ان بلیفز، ویلیوز، کیپیبلٹیز، بیہیویئرز اور انوائرمنٹ کے تھرو گزارتا ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ جو ہے جو ان کے منہ سے نکل رہے انہیں وہ بھی نہیں پتا، جو اپنے اندر وہ سوچ ہے وہ بھی نہیں پتا، جو بلیفز لے کے بیٹھے وہ بھی نہیں پتا، آئیڈینٹی لیول پہ وہ کون ہے یہ بھی نہیں پتا انہیں، ساری کی ساری وہ غفلت میں زندگی جی رہے ہیں۔ یس، اسی لیے تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ہیں کون، اللہ نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے میرے اندر، آپ کے اندر اور ہر مسلمان کے اندر۔ ویسے سارے ہیومن بینگز، یاد رکھیے گا اللہ ہیومن بینگز کے ساتھ رحمان ہے پر مسلمانوں کے ساتھ رحیم ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے اندر کون سے خزانے لے کے بیٹھا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا، سائنس اس کو ڈسکور کری آہستہ آہستہ۔ یس، کون سی پاور لے کے بیٹھا ہے دیٹ ہم پراپرلی ہائر فیلڈز انرجیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جب ہم انہیں ٹیپ کرنا جان لیں، جب ہم زندگی کو سمت میں لے کے جانا جان لیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے مینیفیسٹیشن کر سکتے ہیں، بٹ اس کے اندر کانشیسلی اپنے آپ کو الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھ تب کیوں آنی تھی جب سائنس نے ہمیں بتایا؟ کیوں؟ غصے کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ کیوں آج کے مسلمان کو یہ بات تب سمجھ آنی تھی جب اسے سائنس نے کوئی اسٹڈی لا کے یا کوئی ڈینٹ مار کے زندگی نے بتانا تھا، اور آج بھی بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا جی، کیونکہ ایسی سائنٹیفک اسٹڈیز تو جان بوجھ کے پیچھے چھپائی جاتی ہیں اور مافیاز کے پیچھے لگایا جاتا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو آج کے مسلمان پھر بھی ان چیزوں سے غافل ہے، لیکن جن کو پتا بھی ہے، پرابلم تو یہ ہے کہ انہیں یہ بات صرف اب جا کے سمجھ آئی تھی جب سائنس نے کہی تھی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے ان نون پہ بلیو کریں، نتھنگ بن جائیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر، نو ویئر پہ چلے جائیں، جس ایوری تھنگ آؤٹ اسٹینڈنگ باتیں ہیں۔ سائنس بھی کری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ سائنس کیا کری؟ اللہ کے نظام کو ڈسکور کری جس کو اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر کھول کے رکھا۔ پھر وہی پرابلم کہ ہمیں تبھی سمجھ آنی تھی جب یہ سائنس نے کہنا تھا، تب نہیں ہمارے یہ دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، لائف سٹائل کے اندر، ہمارے ہڈوں کے اندر یہ باتیں ہونی تھی، پریکٹیشنر ہو کے دنیا کے تخت پلٹنے تھے جب ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اولیاء کاملین ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں اور خود رول ماڈل ہوتے ہوئے، تب نہیں ہمیں یہ بات سمجھ آنی تھی؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے صرف کنونشنلی اس کو عادات سمجھ کے جو ہے آگے گزار دیا۔ لیکن آج سائنس انہی باتوں کو اٹھا کے سائنٹیفکلی پروف کر رہی ہے، یا دنیا کے جو گروز ہیں وہ ان کو آگے، یا لائف اچیورز ہیں وہ ان کو آگے آ کے بتا رہے ہیں۔ وہ کیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد کریں، مگر وہ علم کے موتی زندگیاں بدل دینے والی، نورانی فیلڈز میں آگے بھیج دینے والی، میں کیا ہی کہوں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، یعنی کہ وہ جو علم کے موتی تھے۔ اور علم وہ نہیں جو یہ زبانی علم یا جس نام پہ ایجوکیشن سسٹم پہ آپ کو بیچا جاتا ہے، وہ علم نہیں، وہ علم جو لا لگا کے اللہ پاک جو آپ کو علم عطا کرتا ہے، جو دل سے علم نافع نکلتا ہے، وہ والے علم کے موتی۔ اس لیے انہوں نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا علم کے موتی، یہ نہ کوئی لے لے علم تو سب کے پاس ہے، یہ نہیں، نیور، نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ والے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اپنے آبا یعنی اپنے اسلامک اسلاف کی، ہمارے ٹرو ہیروز کی، جن کو اللہ پاک نے وہ عطا کیا۔ اب مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کتابوں کو ان ٹیچنگ کو وہ دیکھتا ہوں جو یہ لے گئے, ٹھیک ہے, یا یہ لے گئے, یا پھر آپ ایک اس کا دوسرا معنی بھی نکال سکتے ہیں کہ جو آج وہ بتا رہے ہیں, جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. کیوں ہوتا ہے سہ پارا؟ سہ پارا مینز گریف کی پیک سٹیٹ. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کا مسلمان نے نہیں اس کو پکڑا, وہ انہوں نے امپاور نہیں, اپنے آپ کو امپاور نہیں کیا, بس دنیا نے جو سکھایا, جن سسٹم میں دنیا نے پھنسایا لگا رہا, بٹ جو ٹرولی کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے سے سوچا ہی نہیں. یاد رکھیے گا, آپ کو آئیڈینٹی کرائسس میں رکھا جاتا ہے بیکاز آپ سے زیادہ وہ نان مسلم طاقتیں ہیں, اینڈ وہ لوگ جانتے ہیں کہ آئیڈینٹی کی کیا امپورٹنس ہے, اور اگر آپ اپنی آئیڈینٹی پہچان گے تو کیسے آپ دنیا بدل ڈالیں گے. تو وہ اس لیے وہ آئیڈینٹی لیول کی امپورٹنس کو جانتا ہے, دیٹ از وائی انہوں نے آپ کو بچپن سے ہی سے غافل رکھا, بچپن سے ہی. اور پرابلم یہ ہے, پرابلم پتہ ہے, بڑی پرابلم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں غافل رکھا, یہ بڑی پرابلم نہیں ہے. بڑی پرابلم یہ ہے, بڑی بات یہ ہے کہ آپ غافل رہے, کویشچن مارک آپ نے نہیں لگایا. جی, جس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, یعنی یورپ غلامی دے رہا تھا, یہ دوسرے لیول کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے لیول کی ہے, اس پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا, یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں, کہ انہوں نے دیا تو تو نے لیا. کیونکہ ہمارے اسلاف نے تو وہ کیا, جنہوں نے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تاج سرے دارا, انہوں نے تو کچل ڈالے, انہوں نے تو دنیا کے تخت پلٹ ڈالے, لیکن انہوں نے وہ کیا تھا, انہوں نے کچل ڈالے یہ تمام چیزیں, جو الٹی طاقتیں تھی, باطل کو پھاڑ ڈالا, باطل کو اڑا ڈالا, انہوں نے وہ کیا, لیکن تو رضامند ہو گیا, اس پہ کویشچن مارک ہی نہیں لگایا. دیٹ از وائی آج کا مسلمان غافل ہے. اس سے نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں, اس سے نہیں کہ اس کی قسمت خراب ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حدیث پاک ہے کہ دعا تقدیروں کو بدل ڈالتی ہے. لیکن پھر کہ یہ بہت سے لوگوں نے شاید سنی ہوگی, لیکن پھر یہ انفارمیشن لیول تک ہے, اندر تو یہی ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اگین نہیں ہے. وہاں نان مسلم آپ کو پتا آج کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیپ اسٹیٹس میں لے کے جا کے, جہاں ان کے تمام چیزیں نکال کے وہ جسٹ ان کے لیے یونیورس یا کوانٹم فیلڈ ہوگی, ٹھیک ہے, یا وٹ ایور, تو وہ وہاں جا کے اپنی صدا لگاتے ہیں, انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ہمیں ملنے والا ہے. لیکن یہاں جو ہمارے پاس سورس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور بیسٹ اوقات نہیں ہم بات سکیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم ان کی امت ہی ہیں. اتنا بڑا اللہ پاک نے شرف دیا ہوا ہے ہمیں, ہم پھر نہیں اس کو پہچانتے, نہ پہچانتے ہیں, اور نہ ہی اپنی زندگی کو امپاورڈ ہو کے گزارتے ہیں. لیکن وہاں نان مسلم جو ہے, ان کے پاس جتنی انفارمیشن ہے, جو انہیں لگتا ہے اس سے اپنی زندگیاں بدل ڈال رہے ہیں. اور ویسٹ ہی تو آج دنیا کو آپ جانتے ہیں کیا کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, یا ویسٹ کے اندر ہی تو موسٹلی تھنکرز اینڈ انوویٹرز آگے آ رہے ہیں. وائی سو؟ کیونکہ یہاں لوگوں نے کچل ڈالا, کیونکہ یہاں لوگوں نے اگنور کر دیا ان چیزوں کو. اور مسلمان ہے یا اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ انفارمیشن لیول تک رہی, موسٹلی چیزیں انفارمیشن لیول تک رہی, وہ ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہوئی نہیں, وہ بلیفس میں گھسی نہیں. کیونکہ اگر وہ گھسی ہوتی نا تو آج تخت پلٹ ڈالتی, دنیا کو فالو کرنے کے بجائے دنیا آپ کو فالو کرے گی, بٹ بھید چال چل رہا ہے. یہ سارا آئیڈینٹی کرائسس کیا گیا. آج بہت لوگ آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہیں. ہو ایم آئی؟ پچھلی ویڈیوز لازمی دیکھیے گا, اس کے اندر پریکٹیکل میں نے سولوشن بھی پرووائڈ کیے ہیں, لازمی دیکھیے گا پچھلی ویڈیو. اور جب آپ کانشیسلی چینج ہونے کا ڈیسیژن نہیں لیتے تو یاد رکھیے گا, یعنی کہ اگر آپ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, اگر آپ خود کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر دنیا آپ کو کنٹرول کرے گی. کوئی بھی بیچ کا راستہ نہیں ہے اس کے اندر, یاد رکھیے گا. یا تو آپ خود کو کنٹرول کریں گے یا دنیا آپ کو کنٹرول کرے گی. اور اب خود سے پوچھیے گا, کیا زندگی آپ کے کنٹرول میں ہے, کیا آپ اپنے خود کے کنٹرول میں ہیں؟ اور اگر آپ کے آنسر یس آ جائے گڈ, لیکن اگر نو آئے تو یاد رکھیے گا پھر دنیا کے کنٹرول کے اندر ہے. آج لوگ انفلوئنسڈ ہے سوشل میڈیا سے, اسٹار سے, سیلیبریٹی سے, سو کالڈ لائف اسٹائل سے, یا دنیا جو دکھاتی ہے, جاب سے, ٹائٹل سے, یہ سے, وہ سے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد نے کچل ڈالا تھا پاؤں کے پیچھے. یس, یاد رکھیے گا ان باتوں کو, اپنے اسلاف میں ہمارے. لیکن آج بہت لوگ آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اگر آپ کو لگے کہ یس
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا چل رہا ہے آئیڈینٹی کرائسس ٹائپ. تو ایک بات یاد رکھیے گا جب ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو جائے تو یہ وہ والا وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہوتا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا چل رہا ہے تو یہ وہ دی رائٹ ٹائم ہے کہ آپ خود کو چینج کر ڈالیں. جی, خود کو پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو ہماری سیریز دی سائنس آف اسلامک مینیفیسٹیشن بہت کام آنے والی ہے, انسپائر کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ڈیولپ اینڈ امپاور کرنے کے لیے. اور ہم آپ کے ساتھ ایسے پریکٹیکل سولوشنز شیئر کر رہے ہیں اسلامک روٹس, اسلامک ٹیچنگس سے ڈرائیوڈ اور آگے سائنٹیفک ایکسپلینیشنز کے ساتھ.